حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو اور اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا یہ غسل اس کے جسم پر کوئی میل چھوڑے گا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں، اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو یہ ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے لے کر ابھی تک جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کا کفارہ بن جائے گی۔ مثلا فجر کی نماز پڑھی، پھر خدا نخواستہ ظہر سے پہلے کوئی گناہ ہو گئے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، بیچ کے سارے گناہ معاف۔ پھر ظہر کے بعد کوئی خطا ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی، بیچ کے گناہ معاف۔ اس طرح پھر مغرب، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر۔ لیکن اس میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ اگر ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، وہ ہمیں ایک سیرپ دیتا ہے، کچھ گولیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کھائیں، اتنی بہترین ہے کہ فوراً آپ کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ اور سبھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم خوش خوش گھر آنے کے بعد ان دوائیوں کو پہلے سائڈ میں رکھ دیں اور ٹھنڈے پانی کی بوتل منہ میں لگا لیں، ٹھنڈا پانی پئیں، پھر غسل کریں ٹھنڈے پانی سے، اور وہ پنکھا یا اے سی چلا کر بیٹھ جائیں اور آپ دوائیاں پینا شروع کریں، اور پھر وہ دوائیاں اپنا وہ اثر نہ کریں جو کرنی ہے، بلکہ اور نزلہ بڑھ جائے اور مطلب کھانسی ہو جائے، تو ہم ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ کمبخت وہ تو کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح ہو جائیں گے اور یہ دیکھو حالت یہ ہو گئی ہے۔ تو یہ مطلب بالکل آسان سی بات ہے سمجھنے والی، کہ بے وقوفی ان کی یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کسی چیز کی فضیلت کو ذکر کیا تھا تو اس نے اگر یہ نہیں کہا کہ تم ان چیزوں سے بچنا، تو ہمیں اپنی عقل سے سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ دوائی اسی وقت اثر کرے گی جب اس کے خلاف کوئی ہم کام نہیں کریں گے اور پرہیز کریں گے، تو وہاں میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس قسم کی بعض اوقات فضیلتیں سننے کے بعد، جیسے بعض وظائف کے اندر فضیلتیں ہوتی ہیں، جو یہ وظیفہ پڑھ لے گا اس کے اتنے سارے گناہ بخشے جائیں گے، تو ہم وہ فضیلت تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس فضیلت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزوں پہ تفکر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سرکار نے فرمایا کہ 2 نمازیں اپنے درمیان جتنے گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، تو ہم یہ کہیں چلو فجر پڑھی اب جتنے مرضی گناہ کریں، پھر ظہر پڑھ لیں گے سب معاف ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی جرأت مندی کرتا ہے اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کا ارادہ کرتا ہے، یا جو فضیلت بیان کی گئی تھی مایوسوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا احساس دلانے کے لیے، اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے لیے گناہوں کو معمولی اور آسان سمجھ لیں، تو پھر اس شخص کو ایسی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اور وہ بلکہ الٹا اور زیادہ قابل گرفت ہوگا۔ تو پرہیز اپنے مقام پہ کرنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت ذکر کی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پرہیز تو کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ جن گناہوں کے کفارے کا ذکر کیا گیا وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نماز سے معاف نہیں ہوں گے۔ وہ میں نے آپ کو پچھلے 1-2 پروگرام پہلے بتایا تھا کہ کبیرہ گناہ یا تو اسلام لانے سے ختم ہوتے ہیں، جیسے کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس نے حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام لانا اس کے سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ دوسرا توبہ ہوتی ہے کہ کامل توبہ، انسان گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور دل میں پختہ ارادہ کر لے، اور وہ ارادہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو کہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو وہ گناہ بخشا جاتا ہے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو۔ تیسری صورتحال ہوتی ہے میدان عرفات میں پہنچ جانا یا مزدلفہ میں۔ حج کے سیزن میں مخصوص اوقات میں انسان حاجی وہاں پہنچتا ہے تو میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور جب مزدلفہ پہنچتا ہے تو اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے تو اس کا گناہ بھی بخش دیا جاتا ہے، وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو سب بخشے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ چند ہیں جو کبائر کو معاف کرتے ہیں، باقی نمازوں کے درمیان صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر نہیں ہوتے۔ اس کی دلیل دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ تو بخاری چل رہی ہے لیکن صحیح مسلم کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عالم نے اپنے پاس سے مطلب کہہ دیا ہو کہ جی کبیرہ نہیں بخشا جائے گا، صغیرہ بس بخشے جائیں گے، اور عوام یہ آبجیکشن کرے کہ یار یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی کبیرہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً بیان فرمایا۔
تو یہ وہیں پر یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے جس نے ایک آدھی حدیث سنی ہو اور اسی مضمون پر مشتمل دیگر احادیث کا مطالعہ نہ کیا ہو. اور یہ میں آپ کو بارہا بات سمجھا چکا ہوں کہ اگر آپ ڈائجسٹ میں، کسی ناول میں، کسی اخبار میں، نیٹ کے اوپر کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایک ہے، کل نہیں ہے. اس موضوع پر ایک دلیل ہے، کل نہیں ہے. اس سے اگر آپ نتیجہ اخذ کر کے کسی پہ اعتراض کریں گے، کسی کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کریں گے تو سخت ٹھوکر کھائیں اور ندامت اور شرمندگی آپ کا مقدر بن جائے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث کو اگر پڑھ کے آپ نتیجہ نکالتے ہیں تو بعض اوقات اسی مضمون پر مشتمل دیگر احادیث میں یہ جو آپ نے نتیجہ نکالا نا، اس کے خلاف مواد موجود ہوتا ہے. اب ہم اسے نہیں پڑھیں گے، صرف اس آیت سے یا حدیث سے ایک چیز نکالیں گے تو یقیناً غلطی کوتاہی ہوگی. اب جیسے یہی دیکھ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 دفعہ وہ نہائے، جسم پہ میل رہے گا یا صلی نہیں رہے گا. فرمایا بس یہی نماز کی مثال ہے، جب کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو اب کہنے والا کہہ سکتا ہے اس ایک حدیث کو سن کر کہ اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ یا کبیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی، اس کا مطلب ہے چاہے بیچ میں صغیرہ ہو کبیرہ سب بخشے جائیں گے. یہ ایک حدیث کو سن کر نتیجہ مرتب کرنے کی وجہ سے ہوا. اب آئیے مسلم کی روایت دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اب دیکھیں اس سے کتنی وضاحت ہو گئی، بخاری کی روایت بھی نکھر کر سامنے آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان اگر کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے اور وہ بھی ارادتاً نہیں، اس سے ہو جاتے ہیں تو یہ نماز اس کا کفارہ بن جائیں گی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبیرہ تو نہیں بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے صغیرہ. اور اس صغیرہ کی بخشش کے لیے بھی ایک اور قید بیان فرما دی کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچے، دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ نہ کرے. خطا ہو گئی، ندامت ہے، شرمندگی ہے، پھر نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ سارے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں.